آج میں آپ کے سامنے صبر کے بارے میں ایک بہت پیارا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عورت اپنے شوہر کی قبر پر بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور بڑی نرمی سے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ لیکن وہ عورت غم میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں اور کہہ دیا، آپ کو کیا معلوم میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ جب بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ فوراً معافی مانگنے آئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو صدمے کے پہلے لمحے میں کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں صبر کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ جب دل ٹوٹ رہا ہو، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی سچا ایمان ہے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس وقت حج کا بابرکت سلسلہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حاضری کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ واقعی یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ان کی قدر کرنا، ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے علاقے، ہمارے خاندان یا ہمارے محلے سے کوئی حج کے لیے جا رہا ہو تو ہم اس سے محبت کے ساتھ ملیں، اس کے لیے آسانی کی دعا کریں اور اس سے کہیں کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لیکن آج کل ایک بات بہت عام ہو گئی ہے، حاجیوں کو جلوس کی شکل میں لے جانا، اونچی آواز میں نعرے لگانا اور پھولوں کے ہار پہنانا۔ یہ سب کام بظاہر محبت اور خوشی کے اظہار کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ سب اعمال اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دین میں اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ شامل کرنا درست نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابہ کرام کے زمانے میں بھی لوگ حج پر جاتے تھے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ انہیں جلوس کی شکل میں لے جایا جاتا ہو، یا نعرے لگائے جاتے ہو، یا پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہوں۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں کیا، کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے؟ اسلام ہمیں سادگی سکھاتا ہے، اخلاص سکھاتا ہے اور ہر کام سنت کے مطابق کرنے کا درس دیتا ہے۔ اپنی خوشی اور جذبات کا اظہار کرنا غلط نہیں، لیکن وہ اظہار بھی شریعت کے دائرے میں ہو۔ اگر ہم واقعی حاجیوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے آسانی کی دعا کریں، ان کو سادہ اور سکون کے ساتھ رخصت کریں اور ان سے کہیں کہ اللہ کے گھر جا کر ہمیں بھی یاد رکھے۔ یاد رکھے، دین صرف جذبات کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا نام ہے۔ آج ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم نیکی سمجھ کر کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو دین میں ثابت ہی نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے سفر کو آسان فرما، ان کا حج قبول فرما۔
اور انہیں بخیریت واپس لوٹا، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔